سکتے ہیں۔ عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور آگے کی صف میں، پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک آدمی جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے، وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے، اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نماز شروع کی، وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناف کے پاس اس نے حملہ کیا، خون کی دھار بہنے لگی، حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں رکتی، نماز نہیں رکتی ہے۔ حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے، مگر نماز نہیں رکی ہے، مسلمانوں کی نماز جاری ہے، کنٹینیو ہے۔ ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا، اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائڈ بھی کر لیا۔ یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے، آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے عمر، جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ آج آخری ٹائم ہے، بستر مرگ کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین، آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر اے عمر فاروق، آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس، اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا، اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، فذالک من من اللہ علیہ، تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا، یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا، میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اے عبداللہ، مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے، جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے، اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے۔ اے عبداللہ، تم میری بات کرتے ہو، لَوَدِدْتُ أَنَّ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ اے عبداللہ، اللہ کی قسم، میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر، تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ، میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے میرے بھائی، انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو کھروچ آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے، اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری لڑکیاں جوان ہو گئیں، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی، گریجویٹ بنا دیا، انٹر پاس کرا دیا، بہت ضروری ہے۔ میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں۔ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ، مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا، میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے، اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ہندی پڑھ رہا ہے، مراٹھی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں۔ مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں، ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار ان کو امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب سے دین کی بیسک باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسکول میں پڑھ کر کے جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب انجینئر بنتا ہے، جب وکیل بنتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اس نے بچپن میں مولوی صاحب سے جو دین کی بنیادی باتیں سیکھی تھی، اس نے اللہ کے بارے میں جانا تھا، اس نے رسول کے بارے میں جانا تھا، اس نے آخرت کے بارے میں جانا تھا، اس نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس نے نماز کی دعائیں سیکھی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بچہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان لڑکیاں اگر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سازش رچ کر کے ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ سیمانچل میں گاؤں میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے میں سارے لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، سارے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مدرسے کا کھانا ہمارا بچہ نہیں کھائے گا۔ مدرسے میں بڑے غریب گھروں کا بچہ، بڑے مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جانتے ہو
جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائی۔ شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100 200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ویدا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ آج اولاد کیوں خراب پیدا ہو رہی ہے؟ جب مائیں خراب ہیں، جب باپ خراب ہے تو بچے تو خراب ہوں گے نا۔ حضرت فاطمہ کو دیکھو، ایک طرف چکی چلا رہی ہیں، گود میں حسن و حسین کو لیے ہیں، حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں، اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو عورت اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، جب وہ بچہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کے بنیاد میں، اس بچے کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوگا اس نیک ماں کا دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسی مائیں کہاں ہمارے سماج میں ملتی ہیں؟ ہم نے تو جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی دیکھنے میں ہینڈسم ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہم تو خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، جب لڑکیوں کی شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لے کر کے آئے گی، کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کے باہر کی تو نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکا چاہے ساؤتھ افریقہ کا لگ رہا ہو لیکن لڑکی ان کو بالکل حور جیسی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو خوبصورتی پر عمر مٹتے ہیں، ولدینہا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو اور دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ۔ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کے یہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 1-2 دن پہلے ہلدی کے نام سے، اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہو گئی۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کر دو گوگل کے اندر جا کے۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی۔
سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگا رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان جوان سالیاں اس کے جوتے چرا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ او لوگو، اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا پڑے گا۔